السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدین الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واہل بیتہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن حکیم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو بطور توطیہ اور تمہید کے اور مقدمہ کے ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کی بہت بڑی عظیم شان اور منزلت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کا عظیم مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس کے نزول کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو راہ دکھلاتی ہے، متقین کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آج یہ مجلس اس کتاب مقدس کی تلاوت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً جس طرح یہ کتاب مقدس اور عظمت والی ہے، جس نبی پر اتری وہ نبی بھی عظیم الشان، محترم، مقدس، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جس قوم کی طرف آئی وہ قوم بھی خیر الامم، امت المرحومہ، اور جس جگہ تلاوت کی جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، جس سینے میں ہو وہ سینہ بھی بابرکت، باعزت، مکرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومنوں کی یہ شان، مومنوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے، مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، پسیج جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس بابرکت کتاب، مقدس کتاب قرآن حکیم کی تلاوت سے کس کے سینے منور ہوتے ہیں، کس کا دل نرم ہوتا ہے اور کس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج یہ کتاب مظلوم ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی کے مسلمانوں کے ہاں یہ مظلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس دنیا میں تبدیلی آئی تو ابلیس نے اپنے حواری مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیلا دیے کہ آسمان پر پہلے علاقے ہیں، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، معلوم کرو یہ کیا حادثہ پیش آ رہا ہے۔ تو جنوں کے گروہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف دوڑ پڑے، اڑ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری
تو انہوں نے قرآن کریم سنا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ جن میں کیا ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہ ہم نے بڑی ایک عجیب دلوں کو بدل دینے والی، مزاج کو بدل دینے والی، انقلاب برپا کرنے والی کتاب کی تلاوت ہم نے سنی ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ کتاب یہدی الی الرشد، رشد و ہدایت کی راہ دکھلاتی ہے۔ ہم ایمان لے آئے اور ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ جنوں کا گروہ جو مکہ کے اوپر سے گزر رہا تھا یہ عیسائی تھے، کیونکہ عیسائی مریم کو ایک گروہ اللہ کی بیوی قرار دیتا ہے اور ایک خود اللہ قرار دیتا ہے، ان اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ایمان بن گیا ہے، یقین بن ہو گیا ہے، عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے جا کر یہ پوری کیفیت ابلیس کے سامنے بیان کی۔ میرے بھائیوں، پہلی مجلس میں ہی قرآن سنتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے۔ سبحان اللہ، فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، نہ جانے آج کتنے ہی فرشتوں نے اس مجلس کو ڈھانپا ہوا ہوگا، لیکن افسوس جو لوگ موسیقی گانا بجانا کے دل دادا ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کی روح نکل چکی ہے۔ ان کو قرآن کریم کی تلاوت، حق کی بات وہ بوجھ لگتی ہے، چپتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود، اس سے انسان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کھال نرم ہو جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی بڑی تعریف، بڑی فضیلت، اہمیت، حیثیت بیان فرمائی ہے، اور آپ کا یہ حکم بھی ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو مزین کرو، چار چاند لگاؤ اپنی آواز کے ساتھ، اقرأوا القرآن بلحون العرب، اور فرمایا جتنی آواز اچھی اتنا قرآن کریم کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ عزم کر لیں کہ اپنی بھی زندگی میں انقلاب برپا کریں گے قرآن کریم اور احادیث کے ذریعے، اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ ایسے ہی قاری، حافظ، عالم، مبلغ، داعی بنائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ہماری مجلس، یہ محفل بابرکت ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات ہمیں صرف یہی اس علاقے میں نہیں پوری پاکستان میں نظر آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔